انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب ذوالجلال والکمال لجپال با کمال نے اپنا فضل و کرم اور احسان عظیم فرمایا کہ جس اللہ نے اپنے فضل و کرم اور احسان سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا، دعا ہے، التجا ہے رب العالمین کی بارگاہ معلیٰ میں کہ اللہ رب العالمین رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید برآں دعا ہے، التجا ہے رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں کہ اللہ رب العالمین تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور بعد میں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ نے حضرت انسان پر بے شمار نعمتیں بارش کی طرح برسائی ہیں، اور اتنی نعمتیں کہ اللہ کو خود کہنا پڑ گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسانوں اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر میرے عذاب کے لیے تیار رہنا۔ ایک ہے اللہ کی نعمت کا مل جانا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا احسان یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو صحیح استعمال کر لے۔ مثلا اللہ نے بندے کو جوانی دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرے تو زہ نصیب، اور اگر اسی جوانی کو انسان اللہ کی بغاوت میں خرچ کرے، اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرے تو کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی گئی۔ اسی طرح مال کا مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت یہ ہے کہ بندہ اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ کے دین پہ خرچ کرے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرے۔
مال کا مل جانا بھی نعمت، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس مال کو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا چلا جائے، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح بھائیو، یہ رمضان کا مل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بولو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور اس نعمت کو بھی اگر بندہ صحیح استعمال نہیں کرے گا تو یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے اور ناقدری ہے۔ اب رمضان والی نعمت کا صحیح معنوں میں استعمال کرنا یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ بندہ اس مہینے میں کم از کم بندہ اللہ کے سامنے سچے دل سے معافی مانگے، توبہ کرے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ اور اگر پورے مہینے میں ایک مرتبہ بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ایک مرتبہ بھی بندہ اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے معافی نہیں مانگتا، گناہ نہیں بخشواتا، تو یہ اس بندے نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس نعمت کو ضائع اور برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بس اتنی بات میں نے تھوڑی سی کہنی تھی۔ اب جو میرا اصل موضوع ہے، جس کا میں نے اعلان کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کروں گا، اور یہ صرف واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس میں سے بہت سارے سبق آپ کو سنانے ہیں جو اس واقعہ میں سے نکلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ایمان بھی تازہ ہوگا اور بہت ساری نئی چیزیں بھی انشاءاللہ پتہ چلیں گی۔ سب سے پہلے اس ہستی کا تھوڑا سا ذکر کروں گا جس ہستی کی کفالت میں اور زیر تربیت تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ پھر میں آگے سارا ان کا تعارف کراتا ہوں۔ اس ہستی کا نام نامی اس میں گرامی ہے سیدنا زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا جو تھے یہ مائی مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم کی خالہ حضرت زکریا کی زوجہ تھی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے 4 صورتوں کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ کتنی صورتوں میں؟ 4۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور کاہن بھی تھے۔ کاہن یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک معزز مذہبی پیشہ تھا، عہدہ تھا، عہدہ، ایک معزز مذہبی عہدہ تھا جس کو کاہن کہا جاتا ہے۔ اور کاہن کا کام کیا ہوتا تھا؟ مذہبی رسومات کو ادا کرنا۔ تو اس وقت مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اور بیت المقدس کے اندر کم و بیش 129 کاہن موجود تھے جو مذہبی رسومات ادا کرتے، بیت المقدس کی خدمت کرتے، صفائی کرتے، وغیرہ وغیرہ سارے کام ان کے ذمہ تھے۔ حضرت زکریا بھی ان میں شامل تھے۔ اور یہ بھی بات بتا دوں آپ کو کہ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے، سارے نبی اور سارے انبیاء اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے تبلیغ شروع کی تو فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کہ اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت اور کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ تو ہر پیغمبر اپنے ہاتھ سے محنت کیا کرتا تھا، کمائی کیا کرتا تھا،
حضرت زکریا بھی اسی طرح تھے، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کان زکریا نجارن، کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کیا کرتے تھے جسے ہم ترخان کو کہتے ہیں. تو حضرت زکریا اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے. اور یہ میں نے بھی کیا بتایا کہ حضرت مریم کے کیا لگتے تھے؟ خالو. حضرت مریم کی خالہ ان کی زوجہ تھی. اب آئے ذرا اصل واقعہ میں شروع کرنے لگا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام جو آگے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بنی. حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران. کیا نام تھا؟ عمران. اور حضرت مریم کی والدہ محترمہ کا نام تھا حنا. عمران اور حنا بڑے لمبے عرصے سے اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے. اولاد نہیں تھی ان کے ہاں، اور شدت کے ساتھ ان کو خواہش بھی تھی اولاد کی. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مائی مریم کی والدہ محترمہ حنا بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر میں، تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے. کبھی اس کے آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی اس کے منہ میں کچھ چوک ڈالتا ہے، دانہ ڈالتا ہے. مریم کی والدہ نے یہ سارا منظر دیکھا تو ان کے دل سے ایسی شدت کے ساتھ آہوزاری کے ساتھ دعا نکلی جس نے عرش کا سینہ چاک کر کے رکھ دیا. دعا مانگی اولاد کے لیے اور اللہ نے ان کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی. کچھ دنوں کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ میں امید سے ہوں. چنانچہ مائی حنا امید سے ہوئی. جب انہیں یقین ہو گیا کہ بچہ میرے پیٹ میں موجود ہے تو انہوں نے رب کے سامنے ایک دعا کی. اس وقت جو ہے نا بنی اسرائیل کے اندر لوگوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے کہ ہمارا یہ جو بچہ ہے اس نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، بس اس نے بیت المقدس کی خدمت کرنی ہے. تو حضرت مائی مریم نے بھی اللہ کے سامنے اسی چیز کا ذکر کیا جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 کے اندر ذکر کیا. وہ کیا الفاظ تھے، کیا انداز ہے قرآن کا، سماعت کیجیے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، اور جب عمران کی بیوی حنا جس کا نام ہے حاملہ ہو گئی تو اس نے اللہ کے سامنے دعا کی اور کہتے ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے اللہ میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بھی امانت ہے میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، محررا آزاد کر دوں گی. فتقبل منی، پس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا اور حالات کو جاننے والا ہے. حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے یہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اب اللہ کی شان، حضرت مریم کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو وقف کر دوں گی. اب اللہ کی شان، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اے میرے اللہ میں نے تو کہا تھا میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. اور
قانون ہے اور اصول ہے کہ بیت المقدس کے اندر صرف بیٹے ہی قبول کیے جاتے ہیں، لڑکیاں قبول نہیں کی جاتی۔ اب کیا ہوگا؟ میری نظر کا جو میں نے نظر مانی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے حنا پریشان نہ ہو، قانون تو اسی طرح ہے، ضابطہ تو یہی ہے کہ وہاں پر لڑکے قبول کیے جاتے ہیں، لڑکیاں قبول نہیں کی جاتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن، تیری ہی بیٹی مریم جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، میں اللہ نے اس کو لڑکی ہونے کی حالت میں قبول کر لیا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، اس مریم کو بھی میں نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئی نا تو ان کی ماں نے ان کا نام رکھا مریم۔ کتنا خوبصورت نام ہے مریم، جس کا معنی ہوتا ہے زاہدہ، عابدہ، پاکیزہ، یہ سب اس کے معنی ہیں، بڑا خوبصورت نام ہے۔ چنانچہ جب اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ تیری بیٹی قبول ہے، بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹا نہیں ہوا تو کیا ہوا، تیری بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اب حضرت مریم پیدا ہو گئی، جب چند دنوں کی ہوئی تو ان کی ماں حنا نے اپنی بیٹی مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور جا کر بیت المقدس کے اندر رکھ دیا، اور ان کے جو کاہن تھے سب کو بتا دیا کہ یہ بیٹی اب آپ کی امانت ہے، میں اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر رہی ہوں۔ اب بہت سارے کاہن تھے بیت المقدس کے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ بچی میرے پاس رہے، ہر ایک کی خواہش تھی یہ بچی میرے پاس رہنی چاہیے، میں اس کی تربیت کروں، پرورش کروں، کفالت کروں۔ ان میں حضرت زکریا بھی تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ میرے پاس رہے کیونکہ میں اس کا خالو بھی ہوں، ہمارا اپنا خون ہے یہ۔ لیکن باقی کاہن جو تھے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، سب کہنے لگے جی قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کے ساتھ یہ جائے گی اور اسی کے پاس رہے گی اور اسی کی زیر تربیت رہے گی، حضرت مائی مریم۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ سارا واقعہ ذکر کیا۔ اب قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی کے کیا طریقہ تھا، مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے تمام کاہنوں سے کہا کہ اپنے اپنے قلم لاؤ، اپنے اپنے قلم جمع کراؤ۔ سارے کاہنوں نے اپنے اپنے قلم حضرت زکریا کے پاس جمع کرائے، حضرت زکریا نے بھی اپنا قلم رکھ دیا اور جناب اوپر سے ڈھانک دیا گیا۔ ایک نابالغ بچے کو بلایا کہ اندر ہاتھ ڈالو اور ایک قلم اٹھاؤ، جس کا قلم نکلا مریم اسی کی کفالت میں رہے گی۔ اللہ کی شان کو بچہ آیا، اس نے جناب وہ ہاتھ ڈالا برتن میں تو قلم نکلا حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو اس طرح حضرت مائی مریم جو تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہنے لگ گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت مائی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہتی، جب کچھ بڑی ہوئی، سمجھدار ہوئی، 5-6 سال کی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کی ایک طرف ان کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا اور کہا کہ تو نے سارا دن یہیں رہنا ہے، اللہ کی عبادت کر، ذکر اذکار کر، جو بھی کر، اندر رہنا ہے۔ رات کے وقت حضرت مریم جو ہے وہاں سے چلی جاتی اور اپنی خالہ جو حضرت زکریا کی زوجہ تھی ان کے گھر میں جا کر قیام کرتی تھی۔ سلسلہ چلتا رہا، اللہ اکبر کبیرہ، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جب اندر آئے کمرے کے اندر تو حیران ہو گئے واقعہ دیکھ کر۔ کیا واقعہ ہوا کہ حضرت مریم بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، جن پھلوں کا موسم نہیں، منڈی میں پھل بکتے نہیں، ہاں تو ایسے بے موسمی پھل پڑے ہیں، ایسے پھل پڑے ہیں جو سردیوں میں نہیں گرمیوں میں ہوتے ہیں، گرمیوں والے پھل سردیوں میں ہوتے ہیں، بے موسمی پھل جن کا کوئی موسم نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ ان پھلوں کا تو موسم نہیں، منڈی میں پھل ملتے نہیں، ان کا کوئی موسم نہیں، تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ آگے سے حضرت مریم نے ایک ہی جملہ کہا، حضرت مائی مریم نے کہا هو من عند اللہ، یہ بے موسمی پھل بھیجنے والا کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے کہ تیرے پاس بھی موسمی پھل کہاں سے آ گئے؟
حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ بے موسم پھل میرے پاس بھیجنے والا میرا اللہ ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اور کتاب۔ حضرت زکریا کا، حضرت مائی مریم کا یہ واقعہ دیکھ کر حضرت زکریا حیران ہو گئے۔ اگلی بات، سبحان اللہ، اب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عمر ہے 120 سال، 120 سال کے حضرت زکریا علیہ السلام، اور ان کی بیوی کی عمر ہے 99 سال، اوپر سے بیوی بانجھ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، اللہ کے قرآن پہ انداز پہ قربان جاؤں، حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، تو حضرت زکریا نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی۔ اللہ کا قرآن اس کو نقل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں انہی قدموں پہ کھڑے ہو کر زکریا نے اپنے رب سے ہاں دعا کی۔ کیا کہا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے، مجھے بھی بے موسمہ بیٹا عطا کر دے۔ عمر تو میری 120 سال ہو گئی، ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی، بیوی میری بانجھ ہے، عمر اس کی 99 سال ہو گئی، عمر نہیں ہے میری، لیکن اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی 120 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں پر دعا مانگی۔ اللہ اکبر، آگے اللہ نے اس کو ذکر کیا سورہ مریم کے اندر، بڑا خوبصورت انداز ہے، سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب حضرت زکریا نے اللہ کو پکارا خفیہ طور پر، آہستہ آہستہ پکارا، آہستہ آہستہ پکارا، چپ کے پکارا۔ قرآن کا بڑا زبردست مقام ہے، سمجھیے گا، آپ کو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ حضرت زکریا نے اللہ کو آہستہ آہستہ پکارا، چپ کے پکارا۔ اس کے اندر کیا راز ہے؟ بڑے راز ہیں بھائیو، میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ صرف واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، اس کے اندر سے نکلی ہوئی چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا خفیہ، آہستہ آہستہ، چپ کے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دعا کے اندر اخفاء افضل ہے، خفیہ دعا مانگنا افضل ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ الاعراف میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ پکارو اپنے رب کو خفیہ طور پر، آہستہ آہستہ اور عاجزی کے ساتھ۔ حضرت زکریا نے چپ کے پکارا، اس میں ایک راز ہے کہ دعا کے اندر خفیہ پکارنا ہی افضل دعاؤں میں سے دعا ہے، آہستہ پکارنا چاہیے۔ اور ایک اور راز یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی 120 سال، تو 120 سال کی عمر میں جب بندہ پہنچ جائے تو بندہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور انسان کی آواز بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کی وجہ سے پورے بدن میں ضعف آ چکا تھا، تو اس لیے ان کی آواز آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا۔ ایک اور وجہ بھی لکھی ہے علماء نے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے آہستہ آہستہ اس لیے پکارا تھا، سنیے گا آخری بات، کہ آہستہ آہستہ اس لیے پکارا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ عمر میری 120 سال ہو گئی، اگر میرے دوست و احباب نے، رشتہ داروں نے سن لیا کہ 120 سال کی عمر میں بابا جی بیٹا مانگ رہے ہیں تو وہ تمسخر اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے حضرت زکریا نے اس بات کو خفیہ رکھا اور آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارا، آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے خفیہ اور پوشیدہ طریقے پر اللہ کو پکارا تھا۔ اب میں بات روک رہا ہوں، پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ جو دروازے کے سامنے حضرات بیٹھے ہیں تھوڑے آگے ہو جائیں یا دائیں بائیں ہو جائیں، جگہ تھوڑی کم ہو رہی ہے، آگے آ جائیں، تھوڑا آگے حرکت کریں، آ جائیں حرکت کر لیں بھائی، حرکت کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، ثواب ملے گا۔ آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے جو آتے ہیں تو پھر مسئلہ نہ ہو۔ اللہ اب توجہ، اللہ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اذ نادا ربہ
حضرت زکریا علیہ السلام نے خفیہ طور پر اپنے رب کو پکارا اور ساتھ ہی کہتے ہیں ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ انسان کے بدن کے اندر سب سے مضبوط چیز ہڈیاں ہوتی ہیں، اے اللہ میں زکریا کی تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے اللہ میں نے زندگی کے جس موڑ پر تجھے پکارا میں محروم نہیں رہا، یا اللہ اب بھی تجھے پکار رہا ہوں، یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اب اگلی بات حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اس نظریے سے مانگی کہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ کے ابھی وہیں حجرے کے اندر موجود ہیں، عبادت کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کا فرشتہ آ گیا، اللہ کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں ذکر کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر موجود ہیں، فرشتے نے آ کر کہا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، اللہ نے تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دے دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اسمہ یحییٰ، اللہ نے صرف بیٹا دینے کا فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے اس بیٹے کا نام یحییٰ بھی تجویز کر دیا ہے، اللہ نے اس بیٹے کا نام یحییٰ بھی تجویز کر دیا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، انسان مانگتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، انسان مانگتا ہے اپنی وسعت کے مطابق، انسان مانگتا ہے اپنی ظرف کے مطابق، لیکن میرا رب نوازتا ہے اپنی رحمت کے مطابق۔ اب جو جملہ میں نے کہنا ہے سب نے مزے سے اور زور سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو نے اپنی طاقت کے مطابق مانگا، میں تجھے اپنی رحمت کے مطابق دوں گا، میں تجھے بیٹا بھی عطا کروں گا اور اس کا نام یحییٰ تجھے رکھ کے دوں گا، اور جب وہ تیرا بیٹا بڑا ہوگا تو اس کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجا دوں گا۔ یہ ہے میرا اللہ جو انسان کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی نا تو فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی بدبخت نہیں رہا، کبھی بدبخت نہیں رہا۔ یہاں پر ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے بانی رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے بڑا زبردست معنی کیا، فرماتے ہیں بدعائے کا جو با ہے نا یہ با سببیہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں کیسے بدبخت ہو سکتا ہوں؟ بدبخت تو وہ انسان ہے جو تجھے چھوڑ کر غیروں سے مانگتا پھرتا ہے، بدبخت وہ ہے جو تجھے چھوڑ کر غیروں سے مانگتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو میں زکریا کو بھی 120 سال کی عمر میں ایک ستھرا لڑکا عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو یحییٰ جیسا عظیم الشان اور اللہ کا نبی بننے والا بیٹا عطا فرمایا۔ اب آئیں ذرا واقعہ حضرت مریم۔ اب جناب حضرت مریم علیہ السلام 13 یا 15 سال کی جوان لڑکی ہو چکی ہیں، 13 یا 15 سال کی جوان لڑکی ہو چکی ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ حضرت مائی مریم، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت مائی مریم جو تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ 13 یا 15 سال کی جوان ہوئی اور پاکی کا پہلا غسل کرنے کے لیے، سمجھ گئے ہو، پاکی کا پہلا غسل کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے دور ایک جگہ پہ گئی غسل فرمانے کے لیے۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخَذْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، گھر والوں سے دور مسجد اقصیٰ سے مشرق کی جانب 8 میل کے فاصلے پر حضرت مائی مریم پہنچ گئی غسل کرنے کے لیے۔ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، درمیان کے اندر انہوں نے پردہ کر لیا، اب غسل کر رہی ہیں۔ اللہ کے قرآن کی سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت مریم غسل کر رہی ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اس حالت میں جب مریم غسل کر رہی ہیں اللہ نے جبریل
امین کو بھیج دیا۔ حضرت جبریل امین آ گئے انسانی خوبصورت نوجوان کی شکل میں، حضرت مائی مریم کے بالکل سامنے آ گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، ایک خوبصورت انسان اور بشر نوجوان کی شکل میں مائی مریم کے سامنے آئے۔ حضرت مائی مریم نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے نوجوان تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ میں دیکھ نہیں رہی، میں غسل کر رہی ہوں، نکل یہاں سے، چلا جا، اللہ سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ آگے سے اس وقت حضرت جبریل امین بول پڑے اور کہنے لگے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور کیوں آیا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا لڑکا عطا کروں۔ اگلی بات، جب جبریل امین آیا نا، قرآن پاک میں موجود ہے سورہ تحریم میں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِنَا، حضرت جبریل امین نے مائی مریم کے گریبان کے اندر پھونک ماری۔ کیا ماری؟ بولو، پھونک ماری۔ پھونک مارنے کی دیر سے، پھونک مارنے کی دیر تھی، زبردست کر کے سبحان اللہ کہنی ہے، پھونک مارنے کی دیر تھی، اسی وقت حضرت مائی مریم کے پیٹ میں 9 مہینے کا جیتا جاگتا بچہ پیدا ہوا۔ پھونک مارنے کی دیر تھی، جھوٹ یہ نہیں کہ کوئی 9 مہینے ہمر ٹھہرا ہوگا، نہ 9 مہینے کا جیتا جاگتا بچہ اسی وقت حضرت مائی مریم کے پیٹ میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے ذکر کیا نا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ اب میں تھوڑی سی بات جبریل امین کی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ جبریل امین کون ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے پوچھا تھا کہ جبریل امین جو تھا، جو ہے وہ تمام فرشتوں کا کیا ہے؟ بولو، سردار۔ ایک مرتبہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا اے جبرائیل میں تجھے اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل امین جب بھی آتے تھے نا نبی علیہ السلام کے پاس تو ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، دحیہ کلبی کی شکل میں، انسانی شکل میں۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں تجھے اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، نہیں میں نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے۔ چنانچہ جبریل امین اسی وقت اپنی اصلی شکل کے سامنے حاضر ہوئے۔ اصلی شکل اختیار کرنے کی دیر تھی کہ میرے آقا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا تھا، اللہ کو دیکھا تھا، اور کئی تو ایسے بے باک ہیں کہ اللہ نال جفیاں پائیاں سن، نعوذ باللہ۔ دیکھو یہاں جبریل امین کو نہیں دیکھ سکے میرے نبی، دنیا کا کوئی بندہ اس حدیث کا انکار کر کے دیکھے۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبریل میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ جبریل امین اصلی شکل کے اندر آیا، میرے نبی بے ہوش ہو گئے۔ جب جبریل امین دوبارہ انسانی شکل میں آئے، میرے نبی کی طبیعت سنبھلی تو میرے نبی کو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے جو کہا تھا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے میرے 600 پر بنائے ہیں۔ کتنے پر بنائے؟ 600 پر اللہ نے میرے بنائے ہیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے صرف 2 پر کھولے تھے، 598 پر تو کھولے ہی نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو جب میں نے اصلی شکل میں دیکھا تو جبریل امین کے وجود نے زمین و آسمان کے خلا کو بھرا ہوا تھا۔ اتنا بڑا وجود اللہ نے جبریل امین کا بنایا۔ دوسری حدیث، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، کون سی رات؟ جو سارے بولیں گے میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ جو بولے گا اللہ اس کو اس دفعہ لیلۃ القدر کی رات نصیب کر دے۔ کون سی رات ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات جب ہوتی ہے تو جبریل امین بیت اللہ کی چھت پہ نازل ہوتا ہے۔ کہاں نازل ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا نام لو، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو بیت اللہ کا نام لے گا اس کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ کہاں نازل ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی چھت پر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کا
لے کر بیت اللہ کی چھت پہ نازل ہوتا ہے، اور جبریل امین کے اللہ نے 100 بازو بنائے ہیں۔ کتنے بازو؟ 100 بازو بنائے ہیں اللہ نے۔ ان 100 بازو میں سے لیلۃ القدر والی رات جبریل امین صرف 2 بازو کھول کر پوری کائنات کو اپنے بازوؤں میں لے لیتے ہیں۔ فرق ذہن میں رکھنا ہے، 600 پر الگ ہیں اور 100 بازو اللہ نے الگ بنائے ہیں جبریل امین کے۔ جی لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے، اس دفعہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آخری عشرے کے اندر جو لیلۃ القدر آئے گی ہم وہ جاگ کر گزاریں گے، انشاءاللہ جاگ کر گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق مانگو، اللہ ضرور آپ کو توفیق عطا فرمائے گا۔ وقت تھوڑا ہے، بات ختم کرنی ہے، واقعہ یہ ختم کرنا ہے۔ تو اللہ جبریل امین کو جب میرے نبی نے اصلی شکل میں دیکھا نا تو میرے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو میرا وجود ہے، میکائیل فرشتے کا وجود اللہ نے میں جبرائیل سے بھی بڑا بنایا ہے، میکائیل کا وجود مجھ سے بھی بڑا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مائی مریم کے سامنے جبرائیل امین نمودار ہوئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے جبرائیل مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اسی وقت 9 مہینے کا جیتا جاگتا بچہ حضرت مائی مریم کے پیٹ میں پیدا ہو گیا۔ اب جناب درد ذیل شروع ہو گیا، ولادت کا وقت بالکل قریب ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، لہانی اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت مائی مریم جو تھی وہ آبادی سے تھوڑا دور چلی گئی اور وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مائی مریم جو تھی یہ ایک اللہ کے پیغمبر کی والدہ تھی اور اللہ کی سچی ولیہ تھی، اللہ کی سچی ولیہ تھی۔ یاد رکھو اللہ کی سچی ولیہ تھی، اور اللہ کی ولیہ یہ چاہتی تھی کہ یہ جو میری کرامت ہے کہ بیٹا بچہ میرے پیٹ میں موجود ہو گیا ہے، یہ کرامت ظاہر نہ ہو، لیکن عرش والا چاہتا تھا کہ میں نے یہ کرامت ظاہر کرنی ہی کرنی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی مرضی پوری ہوئی۔ اور یاد رکھو کرامت برحق ہے اللہ کے ولی کی، لیکن یاد رکھو کرامت کے اندر ہاتھ اللہ کا ہوتا، ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، لیکن پیچھے مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چل رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت مائی مریم اس وقت کہنے لگی ہائے کاش کہ آج سے پہلے میں مر گئی ہوتی یا میرا نام و نشان ہی مٹ چکا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اے مریم پریشان نہ ہو، اے مریم پریشان نہ ہو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اب حضرت زکریا، حضرت مائی مریم علیہ السلام بچے کی ولادت کا وقت بالکل قریب ہے، درد سے شروع ہو چکا ہے، اور ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہائے کاش اس وقت سے پہلے میں مر گئی ہوتی، یہ لوگ مجھے بھولی بسری سمجھ لیتے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس وقت میں فرمایا اے میری مریم پریشان نہ ہو، یہ جس تنے کے ساتھ تو ٹیک لگا کے بیٹھی ہے یہ خشک تنا ہے، اس کو تھوڑا سا ہلا، تھوڑا سا ہلانا تیرا کام ہوگا، اور اوپر سے تازی کھجوروں کا پھینکنا میں اللہ کا کام ہوگا۔ تازی کھجوریں تیری گریں گی، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ہاں ذرا پاؤں کے اندر دے، تیرے پاؤں کے اندر میں نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھا، پانی پی، اور اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ حضرت زکریا، حضرت مائی مریم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب اگلا کام کیا ہوا؟ اگلا کام حضرت مائی مریم نے کہا یا اللہ میں پاک باز عورت، میں پاک باز عورت۔ پیچھے ایک بات رہ گئی، جب جبریل امین نے کہا کہ تجھے میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کی طرف سے، تو حضرت مائی مریم نے کہا اللہ یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بیٹا پیدا ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا انسان شادی کرے یا نعوذ باللہ انسان بدکار ہو، عورت تب بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مائی مریم کہتی ہے لم یمسسنی بشر، میرا نکاح نہیں ہوا، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اک بغیا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، پھر بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ آگے سے حضرت جبریل امین نے کہا اے مریم مجھے نہیں پتا، تیرا رب کہتا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ تیرا رب کہتا ہے، اور رب کے لیے کرنا یہ بڑا آسان ہے، رب کر سکتا ہے۔ بولو رب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، رب کر سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ اب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی،
تو اللہ نے فرمایا، حضرت مریم نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اب میں لوگوں کو، گاؤں والوں کو، محلے داروں کو، ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا او میری بھولی مریم، تو نے میری قدرتوں کا ابھی نظارہ نہیں دیکھا؟ جو رب تجھے خشک تنے سے کھجوریں دے سکتا ہے، جو رب پوری پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، جو رب تجھے بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ تیری عزت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ بیٹے کو لے کے جا اپنی قوم کے پاس اور قوم والوں سے کہنا، جب تو تجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے نا تو ان سے کہنا کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے بات نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اب آ گئی حضرت مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو اٹھا کر قوم والوں کے پاس، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم، اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا ظلم کیا؟ نہ تو تیری شادی ہوئی ہے، نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، یہ تو نے کیا ظلم کر دیا ہے؟ آگے سے مائی مریم کہتی ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، میرے کو نہ پوچھو، اس پتر کو پوچھو، میرے سے مت پوچھو، اس چھوٹے بیٹے سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا۔ آگے سے کہتے ہیں ایک چوری دوسری سینہ زوری، اوپر سے غلط کام کر کے آ گئی ہے اور اوپر سے کہتی ہے 2 دن کا بچہ بولے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کے اندر پڑا ہوا بچہ یہ کیسے بولے گا؟ گود کے اندر پڑا ہوا یہ کیسے بولے گا؟ اس وقت جب حضرت مریم کی عزت پر حملے ہو رہے تھے، اس وقت میرے اللہ نے فرمایا اٹھا میرے عیسیٰ، میرے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہیاں بھی دے اور میری توحید بھی بیان کر۔ 1 یا 2 دن کا بچہ ماں کی پیٹ میں، ماں کی گود میں بولا اور ایسا بولا کہ اللہ نے اس کے بولوں کو قرآن بنا دیا۔ قال انی عبد اللہ، اوے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ بھی نہیں ہوں، میں نور اللہ، نور من نور اللہ بھی نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنانا ہے اور مجھے اللہ نے مبارک بنانا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے، کتاب بھی دینی ہے، مبارک بھی بنانی ہے۔ آخری جملہ سمجھو، قرآن کا ایک مقام سمجھنے سے 1000 رکعت نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کا یہ مقام سمجھیے گا۔ قوم کا اعتراض یہ تھا، بڑی قیمتی بات، آخری بات، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو قرآن سن رہے ہو، جب تک سنتے رہو گے فرشتے تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ قوم والے کہتے ہیں کہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ تیری شادی نہیں ہوئی، کیسے لے کے آ گئی بیٹا؟ اور زکریا علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب جواب، سوال اور ہے، جواب اور ہے، سوال اور ہے، اعتراض اور ہے، جواب اور ہے۔ جواب یہ ہے ہاں ہاں ہمارے اساتذہ پر اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں جنہوں نے ہمیں اللہ کا قرآن سمجھایا۔ اب قوم والوں کا سوال اور تھا، عیسیٰ علیہ السلام جواب اور دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ بتانا چاہتے ہو لوگوں میں نے اللہ کا نبی بننا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، اور جس کو اللہ نے نبی بنانا ہو اس کے نسب پر شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے میری ماں پاک دامن ہے، یہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس طرح اللہ نے حضرت زکریا علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کی گواہیاں حضرت عیسیٰ کے ساتھ دلائی تھیں۔ اس طرح اللہ نے حضرت زکریا علیہ، حضرت مائی مریم کو عیسیٰ جیسا فرزند عطا فرمایا، اور آخر میں کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، ہاں سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو اس دن پر جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی لمبی تقریر کی ماں کی گود میں۔ آخری بات، عیسائی جو ہے نا، عیسائی کرسچین نصارہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم جو ہے، حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور مائی مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں، اللہ کی بیوی مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یہ مسئلہ حل کیا اور فرمایا اوے یہودیوں اور عیسائیوں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے بیٹا مریم کا مسیح جو ہے مگر وہ رسول ہے، قد خلق من قبلہ الرسل، تحقیق اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، وہ امہ صدیقہ، اور اس کی ماں مریم جو تھی وہ بڑی صدیقہ اور پاک باز تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں ماں بیٹا
کھایا کرتے تھے۔ بڑا قیمتی مقام ہے قرآن کا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول، ان کی ماں صدیقہ اور ان کی ماں مریم اور عیسیٰ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یا اللہ اس بات کا اس سے کیا مطلب کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، وہ کھانا کھایا کرتے تھے؟ بڑی گہری بات ہے، جہاں پھر میرے اور تیرے پیر بولے، مولانا حسین علی بولے اور موتی بول کے رکھ دیا۔ مولانا حسین علی فرماتے ہیں اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اے عیسائیوں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ گندم کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ گندم بجائی کرنے کا محتاج، پھر گندم کو کاٹنے کا محتاج، پھر اس کا آٹا بنانے کا محتاج، جب آٹا بن گیا اس کو پکانے کا محتاج، پکانے کے لیے آگ کا محتاج۔ اللہ فرماتے ہوئے عیسائیوں، جو اتنا محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ مزے سے سبحان اللہ آخری بار کہنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اتنا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک۔ سبحان اللہ۔ ان کو معبود مانو جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے لیکن خود اس نے کبھی بھی کھانا کھایا نہیں ہے۔ اللہ نے سمجھایا تو اس کو معبود مانو، اس کو اپنا حاجت روا مانو۔ حضرت عیسیٰ اور اس کی ماں مریم تو کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہو وہ بڑا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج بن جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ